کیا بولے معلوم؟ ان لوگا گنبدہ بنا لے کے وہاں پہ رونق لگا لے کے ایسا بڑے بڑے خبراں بنا لیے ہے بول کے چل رہا ہو. گنبد نہیں بنی تو کوئی بھی نہیں آتے تھے بولے. ارے میں بولا بہت ڈینجر ہے پٹھے تم لوگ. ارے میں بولا دیوانے ٹولی چوکی کو آئے تو 7 گنبدہ ہیں 7. درگاہوں کی گنبد تو بھی چھوٹی ادھر ادھر ہے, وہ 7 گنبد تو سب سے ٹاپ لیول کے ہے. مگر آپ غور کرو اس کے اندر نیچے مزار بھی عالیشان بنی ہوئی ہے, اور پھر دیواروں پہ قرآن کی آیت, خبر پہ بھی قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہے, مگر جانے والا کوئی بھی نہیں ہے. جانے والا میں ایسی پوچھا کون تو بھی آتے کیا؟ میں آتے ایسا تو وہاں پہ آتے بولے. کون آتے وہاں؟ وہ پٹے پٹے آ کے بیٹھ رہے بولے وہاں پہ. لورز آ رہے ہیں, لو برڈس. آپ ذرا غور کیجئے گا, گنبد تو وہاں بھی ہے, گنبد تو یہاں بھی ہے, مزار تو وہاں بھی بنی ہوئی ہے, مزار یہاں بھی بنی ہوئی ہے, مگر خدا کے بندے وہاں نہیں جا رہے ہیں, سب یہیں پر دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں. آخر بات کیا ہے؟ ارے وہاں گنبد تو ہے مگر خدا تک پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے, مزار تو ہے مگر خدا کا وسیلہ نہیں ہے. اس لیے ہم گنبدوں مزاروں کی وجہ سے نہیں جاتے, ہم تو اللہ کے محبوب ولیوں کی وجہ سے جاتے ہیں. کیونکہ یہ اولیاء اللہ ہمارے رب تک پہنچنے کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں, ہمارے لیے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اسی لیے رب نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, خدا تک پہنچانے والا وسیلہ تلاش کرو. اب آج کل کے بچے اگر جو ہے بیچارے اگر اس باتوں کو نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی قوم کو ہدایت عطا فرمائے, انہیں بزرگوں کو, اللہ کے محبوبوں کو, پیاروں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. مگر مسئلے کو سمجھیے دوستو, بڑی پیاری بات عرض کر رہا ہوں, ابھی میں عنوان پہ آیا ہی نہیں, خالی تمہید باندھ رہا ہوں. اب مسئلے کو سمجھیے گا. ہم لوگا کیا ہے بھئی, ہمارے کو کیا, ہماری کیا کھینچ کے ناپ کے تول کے ماپے تو ہم لوگا خالی نام کے مسلمان ہیں. کیا ہے ذرا بولو؟ نام کے مسلمان. کئی نوجوان تو ایسے ہیں جنازے میں کھڑا ہوا ہے باوا کے, اس کو جنازے کی دعائی یاد نہیں ہے, نام کا مسلمان ہے خالی انہیں. حالانکہ جنازے کی دعا کوئی 12 پیج کی نہیں ہے, کوئی 10 صفحے کی نہیں ہے, کوئی 10 سطر کی نہیں ہے, کوئی پوپارا نہیں ہے, 1 لائن کی ہے. 40 سال کا ہو گیا, 1 لائن کی ایک آیت یاد نہیں کر سکا, ایک دعا یاد نہیں کر سکا انہیں. نام کا مسلمان ہے, عبد الغفور. ہاں بھائی, 70% مسلمان نماز عشاء کو آ رہے ہیں, اس کے اندر سے جو ہے تقریباً 35% خاموش چلے جا رہے ہیں, 35% ویتر پڑھ رہے ہیں. دروازے کنے ٹھہر کے ان کو پوچھے بیٹا وہ ویتر میں دعائے قنوت پڑھے؟ نہیں وہ نہیں پڑھا میں. کئی کو بیٹے میرے کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے میرے کو. ہاں جی بھائی, ایک بیچارہ بہت ہنس دیا, انہوں نے بولا میرے بارے میں مولانا کو کیسا معلوم ہے, بول رہا ہوں دعائے قنوت یاد نہیں ہے. نام کے مسلمان ہیں بس خالی, عبد الرحمن, عبد الجلیل, عبد البشیر, نام کے مسلمان ہیں. وضو کے واجبات, وضو کے فرائض, وضو کی سنتیں بیٹا معلوم. وضو کر رہا ہوں سو بہت ہے صاحب, یہ سب ڈیپ میں باتاں نکو کرو آپ. نماز کے واجبات کتنے ہیں بیٹا؟ انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھ کے کل آپ کو بیان دے لوں گا. یہ حالت ہے مسلمان کی. نام کے مسلمان ہیں میرے بھائی. ہم لوگ بالکل ایمٹی مسلمان, ایمٹی, خالی گھڑا ہے. ہمارے تو پخ پخ آواز آ رہی, 1 روپے کا علم نہیں ہے سینے کے اندر. مگر وہ اولیاء اللہ, وہ اولیاء اللہ, سرکار غوث الاعظم اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ربانی کا نام ہے.
غوث اعظم کے دور میں غوث اعظم سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں تھا. ایک ایک آیت کی 40 تفسیر بیان کرتے تھے غوث پاک. ایک ایک آیت کی 40 تفسیر. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو بحاث کہا جاتا تھا. بحاث, حد سے زیادہ بحث کرنے والے. ایک آیت دے دیے, صبح سے اس کے اوپر گفتگو شروع کرے تو شام میں عشاء کی نماز ہوتی تھی, اسی آیت پہ گفتگو کرتے تھے. اتنے بڑے عالم تھے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی. اتنے بڑے عالم تھے, اپنے وقت کے عالموں کے امام تھے. سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ, فرمایا جاتا ہے اس زمین پر امام اعظم سے بڑا عالم امام اعظم کے بعد پیدا نہیں ہوا آج تک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون ہے؟ پہلی صدی ہجری کے عالم ہے امام اوزاعی جیسا عالم, جس امام کے سامنے اپنے زبان سی لیتے تھے, ہونٹوں کو بند کر لیتے تھے, اس ذات کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ایسے بڑے بڑے لوگ بھی, اتنے بڑے علم والے, اتنے بڑے تقوی والے, اتنے بڑے پرہیزگار, جو آنکھ بند کر دے تو عرش معلیٰ کو دیکھ لیتے تھے. زمین پہ بیٹھ کے لوہے محفوظ پڑھا کرتے تھے. ویسے لوگ وہ اتنے بڑے ہو کر بھی اللہ والوں کو چھوڑ کے زندگی نہیں گزارے. اللہ والوں کو چھوڑ کے زندگی. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں, خدا کی قسم, امام اعظم نے فرمایا اگر مجھے جعفر الصادق کی 2 سالہ صحبت نصیب نہیں ہوتی تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا, ہلاک ہو جاتا, ہلاک ہو جاتا. جعفر الصادق محبوب خدا کا نام ہے. حضرت نعمان بن ثابت فرماتے ہیں امام باقر کا یہ بیٹا, امام زین العابدین کا پوترا, امام حسین کا یہ پڑ پوترا, مولا علی المرتضیٰ کا یہ لخت جگر, رسول اللہ کے خاندان کا یہ چراغ اگر مجھے نہیں ملتا تو میں نعمان بن ثابت ہلاک ہو گیا ہوتا. آج پوری دنیا میں 80% مسلمان جس حضرت نعمان بن ثابت کی تقلید کرتے ہیں, وہ نعمان بن ثابت کہتے ہیں کہ محبوب خدا, اللہ کے ولی جعفر الصادق کی اگر مجھے صحبت نہیں ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا. وہ علم کے سمندر ہو کر یہ کہہ رہے ہیں, اور ہم خالی کھڑے ہو کے بولتے ہیں کیا ضرورت ہے درگاہ کو جانا. کون بولے درگاہ کو جاؤ بول کے؟ کئی کو جا رہے ہیں درگاہ کو, آپ کیا ملتا درگاہ کو گئے تو؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اتنی بڑی گستاخیاں, اتنی بڑی شرارتیں اولیاء اللہ کے ساتھ. خدا را میرے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, اولیاء اللہ سے غداری نہیں. اجی حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ ماں پیٹ کے ولی ہیں, ماں پیٹ کے ولی ہیں. پیدا بعد میں ہوئے, ولی پہلے بنے. ایسی ذات ہے بندہ نواز. مگر وہ بندہ نواز کو بھی دیکھو, سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے لیے مصلی بچھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں وضو کا لوٹا لے کے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپنے پیر کی بارگاہ میں ہاتھ بن کے, گردن جھکا کے ادب سے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اتنے بڑے لوگ ولی ولی ہو کر, اور بندہ نواز اپنے دور کے سب سے بڑے مفسر کا نام ہے, اپنے دور کے سب سے بڑے محدث کا نام ہے, اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ کا نام ہے, سب سے بڑے عابد کا نام ہے, سب سے بڑے زاہد کا نام ہے, سب سے بڑے ولی درجے کے ولی کا نام ہے. اس کے باوجود بھی وہ پیر کی بارگاہ میں, ولی اللہ کے بارگاہ میں ان کی جوتیاں سنبھالتے ہوئے, ان کو جو ہے پانی دیتے ہوئے, ان کی خدمت کرتے ہوئے, غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یا کچھ بھی نہیں ہے, جنازے کی دعا یاد نہیں ہے, اکڑنا بہتے پٹھوں گرے.
मत करो मेरे भाई. आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, आप लोग टेंशन में हम लोग ऐसा कर रहे, काई को बोल रहे नहीं, बाजू वालों को बोल रहा हूं मैं. ऐसा मत करो मेरे भाई. औलिया अल्लाह के साथ ऐसी गुस्ताखियां नहीं, ऐसी बेअदबियां नहीं, औलिया अल्लाह के साथ ऐसी गद्दारी नहीं. एक बात थोड़ी देर के लिए मेरे को समझाओ. आप हैदराबाद में पैदा हुए, पूरी जिंदगी हैदराबाद में आप गुजार रही. कोई आदमी अमेरिका को गया, सऊदी को गया, या कहीं गया, लंदन गया, ऑस्ट्रेलिया गया, कहीं को गया बेटे हम साहब पैसे कमाने गया, पैसे कमाने, मगर फिर 6 महीने को, साल को बराबर आ रहा, हैदराबाद में विजिट कर रहा, फिर आखिरी पूरी एंडिंग तक लाइफ वाइज गुजार के बिल्कुल फालिज का मरज करीब होने वाला है, हार्ट अटैक होने वाला है, वो टाइम पे फिर हैदराबाद को शिफ्ट हो जा रहा. खबर तो यहीं बनना है बोल रहा उन्हें नहीं, गया भी तो हैदराबाद छोड़ के नहीं जा रहा, यहीं मरता हूं बोल रहा उन्हें. मगर जरा गौर करो, सरकार बाबा शरफुद्दीन साहब हैदराबाद के है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. बोलो मेरे भाई, हैदराबाद के है नहीं है. सरकार बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला इराक के है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. इराक के है. सुभान अल्लाह. उधर अजमेर शरीफ में मदीने से गरीब नवाज आए, और उनसे सिर्फ 35 साल के छोटे हैं हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब, सिर्फ 35 इयर्स छोटे हैं गरीब नवाज से. आप उनकी विलादत की तारीख और इनकी विलादत की तारीख देखें तो आपको मसला समझ में आएगा. सिर्फ 35 साल पहले गरीब नवाज अजमेर में आए. 20-25 साल 35 साल के दरमियान में हैदराबाद दक्कन की ये किस्मत मुक़द्दर है कि हजरत बाबा शरफुद्दीन तशरीफ लाए. हजरत बाबा शरफुद्दीन ने इराक छोड़ा, कारोबार छोड़ा, तिजारत छोड़ा, खानदान छोड़ा, कबीला छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, मुर्शिद छोड़े, हल्का छोड़े, सब कुछ छोड़े, यहां आ गए. हमने पूछा हुजूर क्यों आए? कारोबार करने आए? जवाब मिला नहीं. नौकरी करने आए? जवाब मिला नहीं. बिजनेस करने आए? जवाब मिला नहीं. फिर क्यों आए? कहा रब ने हुक्म दिया है यहां बैठे और यहां वालों के ईमान बचाने का काम करते चले. फैज़ान औलिया, फैज़ान औलिया. नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए